خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، جیل میں بیٹھ کے الیکشن لڑا ہوں، تکلیفیں سہی ہیں، مارے کھائی ہیں، تشدد کا سامنا کیا ہے، لیکن کمٹمنٹ عمران خان کے ساتھ تھی، ہے اور رہے گی۔ کس طریقے سے پکڑے گئے، جیل میں گئے، پھر الیکشن بھی لڑا اور فارم 45 کے مطابق جیت بھی لیا؟ یہ میں تو حج سے واپس جب لاہور ایئرپورٹ پہنچا تو مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ میں اپنا لہو کس کے ہاتھ میں تلاش کروں، کس نے مجھے اندر کیا؟ میری کمسن بیٹی نے، معمر خاتون نے، اور جیل میں بیٹھے قیدی نے عمران خان کی ٹکٹ پر علیم خان کو شکست دی۔ یہ روزے روشن کی طرح آیا ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ 196 دن آپ اندر رہے، آپ کی چھوٹی بیٹی جس کی عمر 7 سے 8 سال ہے، آپ کا بیٹا، وہ کمپین کرنے کے لیے نکلتے تھے، آپ کی جو والدہ ہیں وہ کمپین کرنے کے لیے نکلتی، یہ ساری خبریں آپ تک پہنچتی تھیں۔ کس طریقے سے 196 دن آپ نے وہاں پہ گزار لی؟ میری والدہ کی گرفتاری کی خبر مجھے بعد میں پہنچی، جب یہ گرفتاری ہو گئی، جب وہ رہائی ہو گئی۔ ہمارے خاندان میں کلچر نہیں ہے کہ خواتین گھر کی نکلیں، اور پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میری چھوٹی بیٹی اور والدہ، میری بیوی، میری بہنیں، سب لوگ کیمپین کر رہے تھے۔ السلام علیکم، نیوز ون کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان انیب ظہیر۔ میرے ساتھ حافظ ذیشان صاحب موجود ہیں، PP 149 سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار تھے یہ، اور علیم خان کے اگینسٹ انہوں نے الیکشن لڑا تھا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ان امیدواروں میں سے تھے جنہوں نے جیل کے اندر بیٹھ کر الیکشن لڑا اور فارم 45 کے مطابق وہ الیکشن یہ جیتے۔ اور ان کے الیکشن کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جو ان کی الیکشن کی کمپین تھی وہ ان کی چھوٹی بچی نے کی تھی، جس کی عمر بہت کم ہے، 7 سے 8 سال اس کی عمر ہوگی، اور وہ ان کے لیے ووٹ مانگنے نکلی تھی، اور فارم 45 کے مطابق انہوں نے وہ الیکشن جیتا۔ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ذیشان بھائی، 196 دن میرا خیال سے آپ جیل کے اندر رہے ہیں۔ 196 دن جی۔ کیا ساری کہانی ہے، کس طریقے سے پکڑے گئے، جیل میں گئے، پھر الیکشن بھی لڑا اور فارم 45 کے مطابق جیت بھی لیا؟ یہ میں تو حج سے واپس جب لاہور ایئرپورٹ پہنچا تو مجھے گرفتار کر لیا گیا، ایک طویل ریمانڈ میرا آیا، اور مجھ سے کسی نے تفتیش نہیں کی کہ تم 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہو نہیں ہو، کسی قسم کی کوئی تفتیش نہیں تھی، ڈائریکٹ چارج شیٹ تھی، مجھے جیل میں ڈال دیا گیا۔ ہم پرامن تحریک کے حامی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی ہر تحریک پرامن تھی، نہ ہمیں پارٹی کی طرف سے، نہ پارٹی چیئرمین کی طرف سے کوئی ایسی ہدایات تھیں جو تشدد پر اکسانے والی ہوں۔ تو میں آج تک یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنا لہو کس کے ہاتھ میں تلاش کروں، کس نے مجھے اندر کیا؟ 196 دن آپ اندر رہے، آپ کی چھوٹی بیٹی جس کی عمر 7 سے 8 سال ہے، آپ کا بیٹا، وہ کمپین کرنے کے لیے نکلتے تھے، آپ کی جو والدہ ہیں وہ کمپین کرنے کے لیے نکلتی، یہ ساری خبریں آپ تک پہنچتی تھیں۔ کس طریقے سے 196 دن آپ نے وہاں پہ گزار لی؟ میرے تک کوئی انفارمیشن نہیں پہنچتی تھی، جب میں نے نہ کو خط و کتابت ممکن تھی، گھر سے میرے فیملی والے پولیس ریڈ ہوتا تھا، یعنی میری گرفتاری کے بعد بھی، میرے جیل میں جانے کے بعد بھی پولیس نہیں رکی۔ تو یہ تو پتہ نہیں کیسے میری فیملی نے سفر کیا، کیسے زندگی گزاری، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے مجھ سے چھپائیں جو میرے اب رہائی کے بعد مجھے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ بھی ہوا تھا، وہ بھی ہوا تھا۔ جیسے کوئی ایک مثال ایسی کہ جس کو آپ نے سنا اور آپ ایک دفعہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ دیدہ ہو گئے ہوں کہ یار مطلب کہ میں 196 دن وہاں پر موجود تھا اور میرے پیچھے کیا کیا کچھ ہو گیا؟ میری والدہ کی گرفتاری کی خبر مجھے بعد میں پہنچی، جب یہ گرفتاری ہو گئی، جب وہ رہائی ہو گئی، اور بعد میں مجھے پتہ چلا۔ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ جب میں جیل میں تھا میرے گھر میں پولیس ریڈ ہوئی، اور اس کے بعد میرے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں تھی، جس کی FIR بھی بعد میں درج کروائی گئی، اور یہ ساری چیزوں کا مجھے پتہ چلا۔ پھر مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم باپردہ لوگ ہیں، ہمارے خاندان میں کلچر نہیں ہے کہ خواتین گھر کی نکلیں، اور پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میری چھوٹی بیٹی اور والدہ، میری بیوی، میری بہنیں، سب لوگ کیمپین کر رہے تھے۔ کچھ چیزیں یہ اس لیے بھی نہیں بتاتے تھے کہ میں خود ایک اذیت میں ہوں، ایک پریشانی میں ہوں، معلومات کی رسائی نہیں تھی، بہت ساری چیزیں یہ مجھ سے خود بھی چھپاتے تھے، لیکن جب میں اب آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ جی یہ بھی ہوا تھا، وہ بھی ہوا تھا، وہ بھی ہوا تھا۔ گرفتاری کیا ایج ہے والدہ کی؟ میری والدہ 70 سال کی ضعیف عورت ہے، بیمار ہے، چلنے پھرنے سے قاصر ہے، بیٹے کی محبت اور خان کے نظریے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، یہی میری فیملی کا جذبہ تھا، اور اسی جذبے سے انہوں نے پورا الیکشن لڑا، اور ہم جیتے۔ میری کمسن بیٹی نے، معمر خاتون نے، اور جیل میں بیٹھے قیدی نے عمران خان کی ٹکٹ پر علیم خان کو شکست دی۔ یہ روزے روشن کی طرح آیا ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ جو آپ کی والدہ تھی ان کو گرفتار کیا گیا، تو جب یہ خبر بھی آپ کو بعد میں پتہ چلی، وہ ضعیف ہیں، کس طریقے سے انہوں نے سروائیو کیا؟ دیکھیں، یہ تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا ہوا، میرے پوچھنے کی ہمت نہیں ہے، وہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ گرفتار ہوئے، اور وہ اذیت کا، میں اذیت کو کیسے میں ڈیفائن کروں، یا وہ مجھے کیسے ڈیفائن کریں۔ انہوں نے کہا ایک کاز تھا، ایک قومی، ہمارا ایک مقصد تھا، ہم اس مقصد کے لیے بات کر رہے تھے،
اس مقصد کے لیے جد و جہد کر رہے تھے, تمہاری رہائی کے لیے کوشاں تھے, تمہاری کامیابی کے لیے کوشاں تھے. تو وہ کہتے ہیں جو وہ دکھ تھے, وہ جو تکلیف تھی, وہ ختم ہوگی, وقت گزر گیا, آگے چلیں. بڑا تگڑا کینڈیڈیٹ تھا آپ کے مقابلے میں علیم خان, پیسے کے لحاظ سے بھی, اور استحکام پاکستان جو پارٹی ہے ان کے وہ صدر بھی ہیں. تو کوئی آفر تو آپ کو آئی ہوگی کہ آئی پی پی جوائن کر لیں؟ دیکھیں, میرے تک کبھی کوئی آفر نہیں آئی, اچھا, چونکہ میں ناٹ فار سیل ہوں, سب دنیا کو میرا پتہ ہے. چیزیں وہی مارکیٹ میں لائی جاتی ہیں بکنے کے لیے جو بکاؤ ہوں. ہمیں کسی نے نہیں کہا, ہم ایک نظریاتی لوگ پہ ہیں, بالکل نہیں اپروچ کیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں وائس چیئرمین پی ایچ اے لاہور رہا, 2007 سے پی ٹی آئی میں رہا. علیم خان, شعیب صدیقی, یہ سب مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم کمیٹڈ, چونکہ ہماری کمٹمنٹ عمران خان کے ساتھ بعد میں ہے. پہلے تو تحریک انصاف کی ساری جو کارکنان کی ایک فہرست آپ اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے پوچھ لیں, پاکستان اور پھر عمران خان, تحریک انصاف. چونکہ ہم تو پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کو ایک فلاحی اسلامی ریاست بنانے کے مقصد پہ گامزن ہے, اور ہمیں یہ لگتا ہے, ہم یہ بیلیو رکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف, عمران خان ہی اس کو ایک فلاحی ریاست کا وجود یہ دے سکتا ہے. اسی کوشش میں تھے. تو ناٹ فار سیل, سب کو پتہ ہے. فارم 45 کے مطابق کتنے ووٹس تھے آپ کے؟ 6000 سے ہم جیتے. اچھا, ہم 6000 سے جیتے. آج الیکشن کمیشن میں کیس سماعت کے لیے مقرر ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ سیٹ واقعی تحریک انصاف کی تھی, اور یہ الیکشن کمیشن مجبور ہو جائے گا ایویڈنس دے کے کہ یہاں پہ تحریک انصاف کو سیٹ دینی پڑے گی. ذیشان بھائی, آپ فارم 45 کے مطابق جیتے, جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, سب کی کہانی تقریباً سیم ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا, جس کے بعد وہ رزلٹ چینج ہو گئے. آپ کے رزلٹس کب چینج ہوئے, کیا سارا معاملہ ہوا؟ پوری پاکستان کی عوام کو پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ 8 تاریخ کو تحریک انصاف کو, پھر 9 تاریخ کو اس سارے ٹولے کو, اس مافیا کو, اس پی ڈی ایم کو ووٹ پڑتے ہیں. فارم 47 کے مطابق کتنے ووٹوں سے آپ کو ہرایا؟ مجھے 3000 ووٹوں سے ہرایا گیا. 3000 ووٹوں سے ہرا دیا گیا. تو اب چل رہا ہے آپ کا کیس, کیا امید ہے, کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں, جو فارم, ہم تو ایک ہی صدا کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں فارم 45 کے مطابق رزلٹ دیا جائے. فارم 45 کے مطابق تحریک انصاف جیتی ہے, عمران خان جیتا ہے, میری کمسن بیٹی اور میری معمر خاتون میری والدہ جیتی ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف بھی ہوگا, چونکہ ہمارا کیس بالکل واضح ہے. 196 دن جیل میں رہے ہیں, ٹوٹے نہیں, ایک بار بھی آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ میں جاؤں اپنے بچوں کو ملوں, اپنی ماں کو ملوں, اپنی بیوی کو ملوں؟ 196 دن کبھی ذہن میں یہ چیز نہیں آئی؟ دیکھیں, ہم ایک اس مذہب سے ہمارا تعلق ہے جہاں پہ جذبات کی بڑی ویلیو ہے, جہاں پہ رشتوں کی تکریم کا حکم ہے, اور اللہ نے اس دین میں بچوں کی, بہن بھائیوں کی, ماں کی عظمت محبت رکھی ہے. وہ چیزیں بہت تکلیف دہ تھیں, بالکل بہت مشکل پرکٹھن سفر تھا, اور ایسے میں سفر اور بھی مشکل ہو جاتا ہے جب آپ نے کچھ کیا نہ ہو, اور آپ ایسے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں جو آپ نے نہیں کیے, جو آپ سے سرزد نہیں ہوئے. لیکن ایک مشکل فیز تھا, میں کبھی اس پہ اب مزید سوچنا نہیں چاہتا. سوچنا ہے, آپ اپنے ذہن سے ہی وہ نکالنا چاہتے ہیں؟ جی, نکال دیا. خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے, عجیب کوشچن ہے. خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں, جیل میں بیٹھ کے الیکشن لڑا ہوں, تکلیفیں سہی ہیں, مارے کھائی ہیں, تشدد کا سامنا کیا ہے, لیکن کمٹمنٹ عمران خان کے ساتھ تھی, ہے اور رہے گی. میں خان کے ساتھ کھڑا تھا, کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بن گئے ہیں, کیا سوچتے ہیں, کیا پیغام دیتے ہیں؟ دیکھیں, عوام مینڈیٹ کے مطابق اگر کوئی حکومت کا وجود ہو تو وہ ایک پاپولر گورنمنٹ کرتی ہے. تو عوام کی تائید کے بغیر بننے والی حکومتیں جو ہیں وہ کبھی بھی مقبول حکومتیں نہیں ہوا کرتی.